السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی حقیقت افلاطون کی نظر میں۔ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، مگر یہاں تو آپ کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ انتظامات نظر نہیں آ رہے۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے بھی استعمال کر دیے جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری یہ حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا کہ جناب، میری گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کروں گا، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام ورثاء کی، ارکان دولت کی، اور آپ کے مشیروں کی اور آپ کے فوجیوں کی، سب کی دعوت ہے۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کر لی۔ اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے ورثاء کے ساتھ اور ارکان دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی عمارتیں ہیں، راستے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی عمارتیں یہاں کس نے بنا دی ہیں، یہ راستے کس نے بنا دیے ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کر دیا۔ خیر، اب جو وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور خوب سیراب ہوئے، اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے اپنی اپنی عمارت میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ تو کوئی عمارت ہے، نہ کوئی راستہ، اور نہ کوئی بچھونا ہے، اور نہ اوڑھنا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے۔ سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب پریشان بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے۔ افلاطون نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں میں نے یہ عمارتیں ڈال دیں، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، عمارتیں، جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر ہم کیوں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔